بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ نیوز اینڈ ہیلتھ ٹی وی کے معزز ناظرین کو خوش آمدید۔ ناظرین، نور مقدم کیس میں اب جو ہم آپ کے سامنے اپڈیٹ پیش کر رہے ہیں وہ جو 161 کے بیانات قلم بند کیے گئے تھے، وہ جو کو ملزمان ہیں یا جو مدعی شوکت مقدم ہے ان کے جو بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے ون بائی ون ایک مناسب ویڈیوز بنا کے آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ آپ انہیں یہ نہ سمجھیں کہ یہ جو ہے ریپیٹ ہو رہے ہیں، ہم بار بار انہی کو جو ہے لتاڑ رہے ہیں، آپ ایسا نہ سمجھیں، کیونکہ پہلے جو ہم آپ کو خبر دیتے رہے ہیں وہ ہمیں ذرائع سے پتہ چلتی رہی، وہ آپ کے سامنے پیش کرتے رہے، لیکن اب جو نیوز آپ کے سامنے ہم پرسوں سے ہم آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں وہ نیوز ہیں جو اب باقاعدہ طور پہ جو سٹیٹمنٹ ان کی تھی، ان کے جو بیانات تھے 161 کی ان کے جو بیانات تھے وہ باقاعدہ طور پہ جو ریکارڈ کے اندر ہیں اور آفیشیل طور پہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ تو ناظرین، آج کی ویڈیو کے اندر میں آپ کو دو چیزیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ ایک تو کس طرح انہوں نے ایک چلاکی کی کہ جب یہ بیانات قلم بند کیے جا رہے تھے، ان کی سٹیٹمنٹ پولیس ان کی لے رہی تھی، تب انہوں نے کیا کوشش کی ہے کہ اس کیس کا رخ موڑنے کی کوشش کی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا جب میں نے اس پوائنٹ کے اوپر بات کی تھی کہ کس طرح یہ اپنا کیس کو موڑ کر زاہد جعفر کو فائدہ دلوانے کی کوشش کریں گے، لیکن ہم لوگوں نے اس کے اوپر آواز اٹھائی اور اس کے اوپر یکے بعد دیگرے بہت سارے لوگوں نے اس کے اوپر ویڈیوز کی، جس کی وجہ سے یہ معاملہ جو ہے وہ ختم ہو گیا۔ آج وہ ناکام ہو چکے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اس بیانات کی بیس پہ آگے جا کے کوئی یہ فائدہ حاصل کر پائیں۔ وہ کیا بیانات تھے ایک تو یہ بتاؤں گا، دوسرا شوکت مقدم نے جو اپنی سٹیٹمنٹ دی تھی، جو اپنا ان کے اوپر دعویٰ کیا، ان کے اوپر مقدمہ کیا ہے، وہ اپنی جو سٹیٹمنٹ دی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس سے پہلے زاہد جعفر کی، مالی کی اور اس کا جو خانسامہ ہے وہ اور اس کا چوکیدار، ان کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں۔ آگے مزید جو باقی ملزمان ہیں ان کی بھی ون بائی ون آپ کے سامنے رکھیں گے۔ جو آفیشیل سٹیٹمنٹ اب ہمیں سامنے آئی ہے وہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ کس طرح انہوں نے کیس کا رخ موڑنے کی، کیس کی جو ڈائریکشن ہے وہ چینج کرنے کی کوشش کی تھی شروع میں، اور وہ ناکام ہوئے، اور خدشہ ہے کہ آگے جا کے یہ پتہ پھر پھینکیں گے۔ ناظرین، وہ ہے کیا، وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ انہوں نے جو خانسامہ ہے جمیل، اس نے اپنی سٹیٹمنٹ کے اندر یہ لکھا، جو میں اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں، کہ زاہد جعفر نشہ کرتا ہے، ذہنی مریض ہے اور والدین کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے، ان کے ساتھ جو ہے بدتمیزی کرتا ہے۔ یہ جو اس کی سٹیٹمنٹ ہے، جو ایکسپرٹ ہے انہوں نے اس کے متعلق بتایا کہ پاکستان کی پینل کوڈ کی سیکشن ہے 84، جس کے تحت اگر کوئی شخص پاگل ہے، نشہ کرتا ہے، ذہنی طور پہ وہ فٹ نہیں ہے، ذہنی طور پہ فٹ نہیں ہے، تو وہ اگر کوئی اس طرح کا اوفینس کرتا ہے یا جرم کرتا ہے اس طرح کا، تو اس کو جرم تصور نہیں کیا جاتا، تو وہ اس کے پاگل پن کے اندر، اس کی ذہنی جو کیفیت ہوتی ہے اس کے اندر، یا اس کی نشے کی حالت کا اس ملزم کو فائدہ دیا جاتا ہے۔ اس کیس کے اندر بھی یہی سب کچھ کیا گیا ہے۔ اب اس کے اندر جو یہ کھیل کھیلا گیا تھا، پہلے ہم نے ناکام بنایا، لیکن اب ٹرائل شروع ہے۔ اب جو ملزمان ہیں، جو گواہان ہیں، ان سب کے جو بیانات ہیں وہ قلم بند کیے جا رہے ہیں، اور آہستہ آہستہ یہ جتنی بھی سٹیٹمنٹ ہیں یہ پڑھی جائیں گی وہاں پہ عدالت کے اندر، ٹرائل کے اندر، اور ان کی بیس پہ فیصلہ ہوگا۔ اور میرے خیال میں جہاں تک اس کیس کو میں شروع سے آپ کو اس کیس کو جو ہے میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، تو جو چیز مجھے سمجھ آتی ہے کہ یہ پتہ پھر ایک بار پھینکنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ زاہد جعفر نے جو گزشتہ ہفتے اپنی جو حرکتیں کی تھی عدالت کے اندر جا کے، وہ معافیا مانگنا، بیٹھ جانا، قسمیں کھانا، مجھے معاف کر دو یا مجھے مار دو، اس طرح کی، اور میں پیار کرتا ہوں، اور وہ جو قربانی والی سٹیٹمنٹ تھی، یہ ساری چیزیں ایک ڈرامے کا حصہ ہو سکتی ہے، یہ عین ممکن ہے، اور یہ کچھ نہ کچھ اس کے لیے کریں گے۔ اور اس پوائنٹ کو بھی، یہ جو سٹیٹمنٹ ہے، اگر ٹرائل کے اندر اس چیز کا بہانہ بنا کے ملزم زاہد جعفر درندے کو اگر فائدہ پہنچانے کی کوشش کی گئی، تو ہم لوگوں نے پہلے کی طرح آواز اٹھا کے اس چیز کو ناکام بنانا ہے۔
تو ناظرین یہ ایک جو بات تھی جو میں آپ کے سامنے رکھی میں نے اور دوسری شوکت مقدم کی جو سٹیٹمنٹ تھی جو اس نے مقدمہ درج کیا اس حوالے سے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 8 اگست کو شوکت مقدم نے اپنا ضمنی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ پولیس کو ریکارڈ کرائی اور اس کے مطابق اس نے بتایا کہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر میں نے دیکھا کہ میری بیٹی نور مقدم جان بچانے کی کوشش کرتی ہے اور کھڑکی سے چھلانگ لگاتی ہے اور مالی جان محمد نے اسے باہر جانے سے روک دیا۔ پھر اس کا اگلا جو پوائنٹ ہے شوکت مقدم صاحب لکھتے ہیں اس کے اندر کہ مالی نے گیٹ نہیں کھولا بلکہ اس کو لاک کر دیا، مطلب پہلے گیٹ ایسے ہی بند تھا پھر بعد میں کیا کر دیا، اس کا جو کنڈا تھا اس کو وہ لگا دیا، اس کو جانے سے روک دیا، کیونکہ سی سی ٹی وی فوٹیج کے اندر یہ بات واضح طور پہ بتائی گئی ہے کہ ظاہر جو مالی ہے اس کو جس بیس پہ پکڑا گیا اس کا جو مین یہاں پہ قصور بنتا ہے وہ یہی بنتا ہے مین کہ اس نے نور مقدم کو جانے سے روکا۔ جس طرح میں نے آپ کو اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو افتخار چوکیدار ہے وہ کچن کے اندر گیا ہوا تھا، اچانک مالی آتا ہے، اگر مالی نہ ہوتا تو آج نور مقدم ہمارے سامنے زندہ ہوتی۔ تقریباً میرے خیال میں 1 سے 2 منٹ کا فرق ہے۔ تو اس کے بعد ناظرین جو شوکت مقدم صاحب بتاتے ہیں اس کے اندر اپنا جو بیان انہوں نے دیا، سٹیٹمنٹ دیا، اس کے اندر لکھا کہ جو نام معلوم ہوا ہے وہ جان محمد مالی ہے اس کا نام، اور پھر اس کے بعد سی ڈی آر جو کال ڈیٹا ہے اس کے مطابق جو تھراپی ورکس کے مالک طاہر ظہور ہیں ان کی بات کی، اور اس کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ان کا سی ڈی آر کے مطابق کال ڈیٹا کے مطابق ذاکر جعفر کے ساتھ اور عصمت آدم جی جو درندے ظاہر جعفر کے والدین ہیں ان کے ساتھ مسلسل رابطے میں تھے۔ اس کا انہوں نے یہاں پہ لکھا کہ اس کا مطلب ہے کہ ان کی ملی بھگت تھی، مینز کہ یہ انہوں نے جو اپنی ٹیم بھیجی، بندے بھیجے اس چیز کو کیس کے اندر جو شواہد ہیں ان کو مٹانے کے لیے یہ سارا کچھ کیا گیا۔ اس کے بعد جو اگلا پوائنٹ ہے وہ طاہر ظہور نے ذاکر جعفر کے کہنے پر بندے گھر پہ بھیجے جس سے طاہر ظہور کی ذاکر جعفر کے ساتھ ملی بھگت سامنے آتی ہے۔ اس کے بعد اگلا پوائنٹ ہے کہ مالی جان محمد طاہر ظہور کے خلاف کارروائی کی جائے اور انہیں گرفتار کیا جائے، اور آپ کو یاد ہوگا کہ کچھ دن بعد پتہ چلا تھا کہ اچانک منصہرہ سے جو مالی جان محمد ہے اس کو گرفتار کیا گیا تھا، اور اس نے اپنا جو بیان سٹیٹمنٹ دی تھی اس کے اندر بھی جو کچھ جھوٹ ہیں وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ان کے جو ملازمین جھوٹ بول رہے ہیں اپنے، یہ جو سارے بیانات ہیں انہوں نے جو پولیس کو اپنی سٹیٹمنٹ ریکارڈ کروائی ہیں ان کے اندر فرق ہے۔ آپ کو ایسے تو بہت ساری باتیں لگیں گی کہ یہ سیم ہے لیکن اس کے اندر تضاد ہے، آپ دیکھیں گے آپ کو لگے گا جب آپ ساری باتیں ان کو کمپیئر کریں گے تو آپ کے جو ان کے اندر فرق ہے، ان کے بیانات کے اندر جو جھوٹ ہے وہ واضح طور پہ سامنے ہوگا۔ پھر جمیل اور ظاہر جعفر، جمیل کی جو سٹیٹمنٹ تھی وہ میں نے آپ کو بتا چکا ہوں۔ تو ناظرین یہ تھی آج کی دوسری میری ویڈیو کے اندر جو میں آپ کو اس کے 161 کے جو بیانات تھے ملزمان کے، کو اکیوز کے، وہ میں آپ کے سامنے جو ہے وہ میں نے رکھا ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو سمجھ آئی ہوگی، اور کمنٹ سیکشن میں آپ لوگوں نے جو باتیں میں نے آپ سے کی ہیں اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ رائے اختلاف رکھنا اس میں کوئی بات نہیں ہے، لیکن ادب اور تمیز کے دائرے میں رہتے ہوئے اپنی رائے دیں۔ آپ کی رائے کا ہمیں بڑا احترام ہوگا اور ہم بڑی قدر کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، اور ہمیں بڑی خوشی ہوتی ہے جب آپ اپنا فیڈ بیک دیتے ہیں اس حوالے سے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔